ورنہ یہ نہ جانے کیسا گل کھلائے گی۔ روز رات کو وہاں جاتی ہے۔ چچی جان نے پوچھا، بلا ناغا؟ خالہ فوزی بولی، ٹھیک ہے، آج رات کو ہمدرد چچا میاں کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی۔ چچی جان نے کہا، اور عالیہ کے پیروں کی جان نکل گئی۔ سلمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا اور وہ درد بھرے انداز میں بولی، چلے جاؤ سلمان، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے عالیہ، خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو پورا کرا دو۔ آج رات ضرور تم آنا، اگر نہ آئی تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں، خالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہے۔ پلیز عالیہ، آخری خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ سلمان نے التجا کی اور عالیہ اس کی التجا کو ٹھکرا نہ سکی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی۔ اس سلسلے میں عالیہ سے کسی نے اعتراض بھی نہ کیا۔ پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی تو عالیہ نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمر میں گدگدی کر کے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ سچ مچ سلمان لاکھوں میں ایک ہیں، جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اور عالیہ زرد چہرہ لیے چچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے سلمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے عظمیٰ سے چلے جانے کے لیے کہا اور اس کے جانے کے بعد خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بھاری آواز میں بولے، عالیہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں گی، لیکن وہ معمولی ڈرائیور ہے۔ میں تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلمان کے ساتھ خوش رہو تو مجھے بتا دو۔ اس میں تکلف سے کام نہ لو، مجھے تمہارے اوپر فخر ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھل کر مجھے جواب دو۔ عالیہ کا سر جھک گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہوں گے۔ تم اگر سلمان کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت عالیہ نے اپنی گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے، چچا جان کی بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ اور ایک شام ایک سادہ سے ماحول میں سلمان اور عالیہ کا نکاح پڑھا دیا گیا۔